إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس محترم ناظرین و سامعین کرام، بفضل تعالی آج ہمارا دورہ فتنہ الہاد کا اختتامیہ ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ کچھ چند ٹوٹے پھوٹے بول آپ احباب کے پیش گزار کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں اسے اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر بھی شرف قبولیت سے نوازیں اور صحیح معنوں میں ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، جو بھی ہم نے فتنہ الہاد کے اعتبار سے جتنا وقت میسر ہوا تو آپ احباب کے پیش گزار وہ تمام چیزیں ہی میں نے ذکر کر دی ہیں، کیونکہ یہ ایک ہفتہ وارانہ دورہ تھا اور رمضان المبارک میں اتنا ہی وقت دینا میرے خیال میں یہ بہت زیادہ آپ کی محبت اور آپ کی شفقت ہے کہ آپ نے ساتھ دیا ہے، کیونکہ میرے بھائیوں دورہ حاضر کا سب سے بڑا فتنہ الہاد ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے تعاون کے ساتھ بفضل تعالی ہم اب ایک جتھا ایک ٹیم کی صورت اختیار کر چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہر بندہ یہ اپنی ذمہ داری لے لے کہ اب میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو مین پوائنٹس دے دوں، ایک رستہ دے دوں، تو آپ سوشل میڈیا پہ اپنے دوستوں میں الہاد کی تعلیم کو، اس کے رد کی تعلیم کو آپ عام کرنے کی کوشش کریں، اپنی زبانی ان کو سمجھائیں، اور جو بات آپ کو نہیں آتی وہ آپ ضرور رجوع کریں، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کا کوئی نہ کوئی حل تو اللہ تعالیٰ ضرور ہی نکلوا دیں گے۔ آج ہم اپنے آخری لیکچر کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کچھ پڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ کچھ بھائیوں نے کہا کہ خدا کی حقیقت کے بارے میں بھی کچھ باتیں ہو جائیں تو یہ زیادہ مناسب ہے۔ تو میں آپ کے سامنے آج آخری لیکچر کے اندر یہی بات سامنے رکھوں گا کہ خدا کی حقیقت کیا ہے۔ خدا کی حقیقت کو پہچاننے کے لیے 4 چیزوں کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ پہلی چیز ہے حکمت، دوسری چیز ہے قدرت، تیسری چیز ہے ربوبیت اور چوتھی چیز ہے رحمت۔ ان 4 چیزوں کا علم ہونا، جاننا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اب پہلے جو حکمت ہے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر، کائنات کے اندر ہم غور و فکر کریں کہ طرح طرح کی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بنائی ہیں جو ہم دیکھتے ہوئے نہیں تھکتے، کھاتے ہوئے نہیں تھکتے، ہم مشروبات پیتے ہوئے نہیں تھکتے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہی بنائی ہوئی نعمتیں ہیں، یہ اس کی حکمت ہے۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز اور ہر بڑی سے بڑی چیز، چاہے وہ حشرات کی صورت میں ہوں، جانوروں کی صورت میں ہوں، پرندوں کی صورت میں ہوں، پودوں کی صورت میں ہوں، انسانوں کی صورت کے اندر ہوں، کسی بھی مخلوق کی صورت
کے اندر ہوں تو وہ کسی نہ کسی حکمت کے دائرے کے اندر ضرور ہوگی، وہ حکمت سے بالا تر یا حکمت سے وہ خالی نہیں ہوگی، حکمت ضرور اس کے اندر بھرپور ہوگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اتفاقی ہو جائیں؟ جو یہ چیزیں کہتے ہیں کہ ہر چیز اتفاقاً ہی پیدا ہو گئی ہے، دنیا اتفاقاً پیدا ہو گئی ہے، چاند اتفاقاً آتا ہے، سورج اتفاقاً آتا ہے، ستارے اتفاقاً آتے ہیں، موسم اتفاقاً تبدیل ہوتے ہیں، یہ بے وقوفی ہے، یہ جہلانہ تصور ہے۔ ہمیں اس تصور کو ختم کرنا ہے کہ اتفاقی طور پہ یار کون سا کام ہو سکتا ہے۔ آپ اپنی زندگی کے اندر بیشتر قسم کے مشاہدات کرتے ہیں، آپ اس بات کی خود بہت بڑی دلیل ہے۔ آپ اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسا کام بتائیں کہ جو خود بخود ہو گیا ہو۔ آپ اگر ایک مکان تعمیر کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اینٹوں کی ضرورت ہے، آپ کو ریت کی ضرورت ہے، بجری کی ضرورت ہے، سیمنٹ کی ضرورت ہے، آپ کو سریا کی ضرورت ہے، آپ کو مستریوں کی ضرورت ہے، مزدوروں کی ضرورت ہے۔ اگر آپ یہ سارا سامان ایک جگہ پہ لا کے اکٹھا کر دیں اور مستریوں کو لا کے ایک طرف بٹھا دیں اور کہیں کہ مکان اتفاقاً بن جائے گا، اتفاقاً نہیں بنے گا۔ جب میرے بھائیوں چیزیں اکٹھے کر دینے کے بعد بھی چیزیں نہیں بن سکتی تو یہ چیزیں بکھری ہوئی پہلے اکٹھی ہو گئی، یہ نئی چیزیں کس طرح بن سکتی ہیں؟ یہ انسان اپنی عقل سے سوچے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ دوسری مثال، اگر ایک کمرہ ہے، اس کمرے کے اندر آپ 4 رنگ کی بالٹیاں لا کے رکھ دیں، کہیں کہ چاروں دیواروں پر جو ہے وہ علیحدہ ڈیزائن ہو جائے، علیحدہ رنگ ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ آپ وہاں پہ لا کے بم بلاسٹ کر دیں تو البتہ اس بم کے پھٹنے کی وجہ سے، اس کے چھنٹوں کی وجہ سے کمرہ مزید خراب ہوگا، کمرے کی مزید لوکیشن کے اندر بربادی ضرور آئے گی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کمرہ جو ہے وہ پینٹ ہو جائے، وہ رنگ ہو جائے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ چیزیں اتفاقاً نہیں ہو سکتی تو پھر یہ دنیا کس طرح اتفاقاً بن گئی ہے؟ بلکہ اس کو بنانے کے اندر میرے مولا کی، اللہ تعالیٰ کی حکمت داخل ہے، جس اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے چاند کو کس طرح کھڑا کیا ہے، سورج کو کس طرح کھڑا کیا ہے، بادلوں کو اللہ تعالیٰ کس طرح کھڑا کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ تو ایک موبائل کو، ایک گیند کو ہوا میں کھڑا نہیں کر سکتے، ایک پرچی کو ہوا میں کھڑا نہیں کر سکتے۔ اس مالک نے اتنے بڑے سورج اور چاند کو اکٹھا کھڑا کر کے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ اس بات کو، اس تمام چیزوں کو بنانے والی ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے جو بنائی ہیں، یہ ہمیں دیکھنے کے بعد غور و فکر کرنے پہ آمادہ کریں کہ آیا کیا حقیقی معنوں کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی پیروی اور اللہ کی محبت کے اندر شامل ہیں یا نہیں ہیں۔ اب دیکھیں سمندر کی موجیں اور سمندر کے اندر پانی کی کس طرح گردش تیز ہوتی ہے۔ ایک ہی کنارے کے اوپر کس نے اتنے برسوں سے اس سمندر کی اتنی تیز لہروں کو کنٹرول کیا ہوا ہے؟ یقیناً وہ ایک اللہ کی ذات ہے جس نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے تاکہ یہ انسانوں کے لیے بربادی کا سامان نہ بن جائے، انسانوں کے لیے یہ خرابی کا باعث نہ بن جائے۔ ہاں جو لوگ نافرمان ہوتے ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ کے عذاب بھی آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ مشکلات کو بھی نازل فرما دیتے ہیں، ان کو آزمائش میں بھی داخل کر دیتے ہیں۔ یہ سیلابوں کا آنا، یہ زلزلوں کا آنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پھل لگتے ہیں، اب پھلوں کے اندر کون سا رس ڈالا جاتا ہے؟ کون ہے جو ان کے اندر مٹھاس داخل کرتا ہے؟ پانی کی وجہ سے ایک تنا بڑا ہو کے درخت بنتا ہے، اس پہ پھل لگتے ہیں، پھلوں کے اندر مٹھاس آتی ہے، ذائقہ بنتا ہے۔ یہ تمام نظام جو ہے یہ کون ذات بنا رہی ہے؟ یہ اللہ کی ذات بنا رہی ہے۔ اور یہ حکمت سے خالی نہیں ہے بلکہ اس کی حکمت یہ ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، دنیا کائنات کی جتنی میں نے مخلوقیں بنائی ہیں وہ ساری انسان کے لیے اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ مسئلہ یہ اللہ تعالیٰ نے حل فرما دیا ہے۔ آپ دیکھیں ایک شہد کی مکھی کو دیکھیں کس طرح اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی دی ہے کہ تو نے شہد تیار کرنا ہے۔ اب شہد کس جانور کی خوراک ہے، کس پرندے کی خوراک ہے؟ یہ انسانوں کی خوراک ہے، انسانوں کے لیے شفا ہے، انسانوں کے لیے اس کو رحمت بنایا ہے۔
اگر ایک چھوٹی سی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے اور ہمیں اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے حضور آ کے سجدہ ریز ہوں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اللہ سے التجائیں کریں، ہم اس حقیقت کو پرکھیں۔ آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے، ہم اپنی زندگی کو کس طرح گزار رہے ہیں، ہم اپنی زندگی کے اندر شب و روزوں کو کس طرح گزار رہے ہیں، ہمارا دن اور شب و روز کس طرح گزر رہا ہے۔ ہم دنیا کی کتنی نعمتوں کو دیکھتے ہیں، مثال کے طور پہ فار ایگزامپل آپ تتلی کو لیں، تتلی کس قدر خوبصورت ہے، اس کی کتنے اللہ تعالیٰ نے رنگ بنائے ہیں، یہ دیکھنے کے بعد دل کو اچھا لگتا ہے۔ پرندے، رنگا رنگ کے پرندے، طوطا بولتا وہ انسان کو کتنا اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح دوسرے جانور اللہ تعالیٰ کو کتنے پیارے لگتے ہیں، کتنے محبوب ہیں اللہ تعالیٰ کو، کتنے پیارے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کتنے قسم کے پرندے بنائے ہیں اور کتنے کتنے ان کے رنگ ہیں۔ آپ سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں تو اکثر جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت پہ جو ہے نا وہ سٹیٹس لگے ہوتے ہیں، تو آپ اسی کو ذہن میں رکھ کے یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتنی چیزیں بنائی ہیں اور سب چیزیں ہمارے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی فضول پیدا نہیں کی، یہ تو چیزیں ہمارے لیے۔ اب دیکھیں بکری ہے وہ ہمارے لیے دودھ دیتی ہے، گوشت کھاتے ہیں، چمڑا فائدہ مند ہے، اس کی تمام چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، گائے کا گوشت کھاتے ہیں۔ اب جو چیزیں موذی جانور ہیں وہ بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سانپ کو بنایا ہے، سانپ انسان کے لیے زہریلا ضرور ہے، انسان کے لیے نقصان پہنچانے والا ضرور ہے، لیکن اس بات کو بھی اپنے ذہن نشین کر لیں اور اپنے پلے یہ بات باندھ لیں کہ یہ سانپ زمین کے زہر کو چوستا ہے، اگر یہ زمین کے زہر کو نہ چوسے تو زمین کے اوپر جو ہے یہ فصلیں، یہ پھل، یہ فروٹ وغیرہ یہ نہیں ہو سکتے۔ یقین جانیے اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی حکمت ہے، یہ حکمت سے خالی جہاں نہیں ہے، جتنی مثالیں بھی دیتے جائیں اتنی ہی کم ہے۔ اب دیکھیں ایک کالی بھینس ہے، کالی بھینس جو ہے وہ چارہ سبز رنگ کا کھاتی ہے، اس کو پانی پلایا جاتا ہے، اس کے اندر خون موجود ہے، پھیپھڑے ہیں، دل ہے، جگر ہے، اس کے اندر وینز موجود ہیں، تو لیکن کالے تھنوں سے سفید دودھ جاری ہوتا ہے، اور وہ دودھ جاری کن کے لیے کیا ہے؟ انسانوں کے لیے کیا ہے، اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یقیناً کوئی بھی دنیا کے اندر کوئی ایک ایسی چیز بھی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکمت سے خالی رکھی ہو اور انسان کی ضروریات سے وہ چیز خالی ہو، آ رہی ہو، انسان کو کوئی چیز فائدہ نہ پہنچاتی ہو۔ یقیناً ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی چیز کی حکمت کے ذریعے سے ضرور پیدا فرمایا ہے۔ یہ بات ہو گئی حکمت کی، آگے بات ہے قدرت کی۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین کو بنایا ہے، زمین کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر بیشتر قسم کے معدنیات اکٹھے کی۔ پیٹرول یہاں سے ملتا ہے، گیس یہاں سے ملتی ہے، پانی ملتا ہے، کوئلہ ملتا ہے، اور بھی کئی قسم کی چیزیں ہمارے فائدہ مند کے لیے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں، اللہ نے یہ زمین کے ذریعے سے ہمیں دی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ زمین کو بنا کے اسی طرح چھوڑ دیتے، یہ زمین ہچکولے کھاتی۔ آج اگر زلزلہ آ جائے نا تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بنا کے اس زمین پہ میخیں گاڑی ہیں، پہاڑوں کو گاڑے ہیں۔ جتنے ہم پہاڑ اپنی آنکھوں کے ساتھ یہ ان کی بلندیاں، ان کا جو ہے وہ ہجوم وغیرہ دیکھتے ہیں، اس سے کئی زیادہ یہ زمین کے اندر بھی میرے بھائی موجود ہوتے ہیں۔ یہ پہاڑ جو ہیں یہ میخوں کا کام دیتے ہیں کہ زمین کو ہچکولوں سے بچا رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ اگر ہم اسی کو پہچان لیں کہ یہ زمین کے بیلنس کو کس طرح برقرار رکھی ہوئی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہی نظارہ جو ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی زیادہ نعمتیں جو ہم کھاتے ہیں، اللہ کی قدرتیں ہیں۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو ہے یہ آنکھیں بنائی ہیں، آنکھوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ 6x6 کا کٹ لگایا ہے۔ اب ماں کے پیٹ کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ایسا کٹر وغیرہ تو نہیں رکھا جو کٹ لگ جائے، جو منہ میں کٹ لگ جائے، جو ہے نوز کے اندر جو ہے یہ سوراخ ہو جائے، کانوں کے اندر جو ہے یہ سوراخ ہو جائے، یہ کانوں کی یہ شکل بن جائے، یہ ہاتھوں کے جو ہے یہ سوراخ بن جائے، ہاتھوں کی لکیریں بن جائیں۔
یہ کون سی چیزیں ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہی بنتی ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جس اللہ تعالیٰ کی ذات نے بنایا ہے۔ اب دیکھیں چھوٹی سی نعمت کو لیتے ہیں، یہ آنکھ ہے، آنکھ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو پلکوں کو بنایا ہے نا، جس طرح ایک گاڑی ہے، وہ گاڑی کے اوپر ویپر وغیرہ جو ہے وہ نہ لگے تو دھول ہو جاتی ہے، مٹی ہو جاتی ہے، اس کے اوپر ویپر ضرور لگایا جاتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بن مانگے انسان کو ویپر عطا کی ہے، تو یہ انسان کی آنکھوں میں دھول اور مٹی سے دور رہنے سے بچنے سے بچاتی ہے، اور جو چیز آنکھ میں پڑ جائے اسے فوراً باہر نکالنے میں اور آنکھ کی صفائی کے اندر جو ہے یہ بہترین قسم کا کام دیتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بال دیکھیں آپ، یہ ناک کے اندر کا بال دیکھیں، ناک کے اندر کے بالوں کے ذریعے جراثیم اندر داخل نہیں ہوتے، یہ ناک کنٹرول کرتے ہیں، اسے باہر پھینکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرشمہ ہے۔ اب یہ کہا جائے کہ یہ اتفاقی طور پہ ہو گیا ہے تو یہ تو بے وقوفی اور جہلانہ رویہ ہوا۔ اب دیکھیں ایک لقمہ ہے جو ہم کھاتے ہیں، ہم اسے چباتے ہیں، ہمارے پیٹ کے اندر جاتا ہے، وہ ہضم ہوتا ہے، وہ ہضم ہونے کے بعد وہ پخانے کی صورت کے اندر باہر آتا ہے۔ یہ تمام تر نظام یہ اللہ کی قدرت کو دلالت کرتا ہے کہ کوئی ایسی ذات ہے جو تمام چیزوں کو چلا رہی ہے، وہ ایک ہی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے۔ ہم دنیا کے اندر بہترین قسم کے اللہ تعالیٰ کے قدرت کے کرشموں کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی حقیقت کو دیکھتے ہیں اور ہم حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ چیزیں اس طرح بھی ہو سکتی تھی۔ اب بندہ کشمیر کے علاقے کے اندر جائے، ایبٹ آباد کے علاقے کے اندر جائے تو سب شاداب پہاڑوں کو دیکھ کے بندہ حیران ہوتا ہے، سمندروں کو دیکھ کے بندہ حیران ہوتا ہے، پرندوں کو دیکھ کے، جیوگرافی کو دیکھ کے بندہ حیران ہوتا ہے۔ تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ہی دلالت کر رہی ہیں۔ یہ ایک ہی ذات ہے جس نے بنایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ بات ہو گئی حکمت کے حوالے سے بھی اور قدرت کے حوالے سے بھی یہ بات کمپلیٹ ہوئی۔ اور تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ آج کا ہمارا جو ہے وہ ربوبیت ہے۔ ربوبیت، ہر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں حکمت رکھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بنانے سے پہلے کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے پلان کر کے اس کو جوڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں، اور تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہماری خدمت کے لیے پیدا کی ہیں، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ خود بخود پیدا کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کی ہیں، خود بخود یہ پیدا نہیں ہوئی۔ آج دیکھیں ایک کسی بندے کو ایک موضوع دیا جائے کہ آپ نے اس پہ ڈسکس کرنی ہے، آپ نے اس پہ لیکچر تیار کرنا ہے، تو وہ مطالعہ کرے گا، جانچ پڑتال کرے گا، دیکھے گا، اپنے معاشرے کی خرابیوں کو نوٹ کرے گا۔ جب ایک بندہ اس طرح کرتا ہے تو میرے بھائیوں پھر ایک بندے کو موضوع کی ضرورت ہوتی ہے، اسے کافی وقت درکار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات تو کن کہہ کے پیدا کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پہ بہت بڑی دلیل ہے۔ اور چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ رحمت کے حوالے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کے اندر، ہر پرندے کے اندر، ہر اپنی مخلوق کے اندر رحمت کا مادہ ضرور رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے پیغمبر ہم آپ کو رحمت للعالمین پیغمبر بنا کے بھیج رہے ہیں۔ آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ انسانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ تمام چیزوں کے لیے جو رحمت بن کے آئے ہیں۔ اب دیکھیں ایک پرندے کی اپنے بچوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ آج دیکھیں ایک شیر خونخوار جانور اپنے نوکیلے دانتوں سے اپنے بچوں کو اٹھاتا ہے تو بچوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ آج دیکھیں بلی اپنے بچوں کو اٹھاتی ہے دانتوں کے ذریعے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو رکھا ہے ہر چیز، انسانوں میں، جانوروں میں، جو بھی اللہ نے مخلوق تیار کی ہے، بنائی ہے، ہر اس چیز میں رحمت کا ضرور مادہ ہے۔ وہ ماں اور باپ کی محبت اور بچوں کی محبت اللہ تعالیٰ نے وہ ضرور رکھی ہے، ہر پرندے کے اندر، ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے ضرور رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک سفر پہ ہیں تو ایک پرندے کے بچوں کو ایک صحابی نے اٹھا لیا، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، بعض روایت میں کبوتر کا ذکر ہے، کبوتری کے بچوں کو اٹھا لیا۔ تو اس نے جب اٹھایا تو کبوتری جو ہے وہ پریشان ہوئی اور ارد گرد چکر لگانے لگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کو تنگ کس نے کیا ہے، پریشان کس نے کیا ہے؟
تو فرمانے لگے کہ میں نے بچے کو پرندے اس کے بچے کو اٹھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس کے بچوں کو دوبارہ رکھ دیں، دوبارہ لوٹا دیں۔ یعنی کہ یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرندوں کے لیے بھی رحمت ہے، پرندوں کے لیے بھی یہ باعث برکت ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارکہ کے اندر کچھ اس طرح آتا ہے کہ ایک اونٹ جو ہے وہ بدک رہا تھا، وہ اپنے باغ کو خراب کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو وہ رو گیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کے بیٹھ گیا۔ یہ دیکھیں یہ رحمت للعالمین ہونے کی دلیل ہے۔ ایک اونٹ آیا اور اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میرا مالک جو ہے وہ مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور مجھے چارہ کم دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلا کے کہا کہ تم اسے چارہ زیادہ دیا کرو، کام لیا کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کی دلیل ہے۔ اور اسی طرح سنن ابن ماجہ کے اندر ایک اور بھی روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت نے ممبر تیار کروا کے دیا، ممبر خطبہ جمعۃ المبارک کے لیے تیار کروا کے دیا۔ آپ پہلے کھجور کی ایک لکڑی کے ساتھ پکڑ کے خطبہ جمعۃ المبارک دیا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد ممبر کے آنے کے بعد آپ نے کھجور کی لکڑی کو سائڈ پہ رکھ دیا اور ممبر پہ کھڑے ہو گئے۔ جب آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک ماں ایک بچے سے جدا ہوتی ہے اور ماں جس طرح تڑپتی ہے، اسی طرح ہم نے وہ آواز رونے کی اس لکڑی کے تنے سے سنی، اور ہم نے اس کے سننے کے بعد ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھڑی کو پکڑ لیا۔ یعنی کہ یہ دیکھیں یہ مثالیں دینے کا اور یہ باتیں بیان کرنے کا یہ مقصد ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے رحمت بنائی ہے۔ وہ واقعہ آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے کہ کفار نے کہا تھا کہ آپ بتا دیں کہ ہماری مٹھی کے اندر کیا ہے تو ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ پتھر نے بول کے بتا دیا تھا کہ یہ کلمہ پڑھنے لگ گیا، تو اس نے کہا کہ میں پتھر ہوں۔ تو جب اس نے یہ کلمہ پڑھا اور یہ کہا لوگ حیران اور ششدر رہ گئے۔ تو یہ تمام چیزیں یہ رحمت للعالمین ہونے پہ یہ دلالت کرتی ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ حدیث مبارکہ سے دلالت دینے کے یہی مقصد ہے کہ ہم خصوصی طور پہ دین کی تعلیم کو سمجھیں، دین کی شریعت کو سمجھیں، اور یہ بات خصوصی طور پہ یاد رکھیں کہ ایک چیز ہوتی ہے نا، اس کا ڈیزائن کیا گیا ہوتا ہے تو اس کا ڈیزائنر ضرور ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ سیل فون جس نے بھی بنایا ہے نا، اس نے اس کی ڈیزائننگ کی ہے، اس کی بٹن بنائے ہیں، اس کا پاؤچ بنایا ہے۔ اب ڈیزائن بنایا تو اس کا ڈیزائنر ضرور ہوگا۔ اگر اتنی بڑی مخلوق اس کا کوئی ڈیزائنر نہیں ہے، یہ کہنا احمقانہ بات ہے۔ اگر ایک موبائل کا ڈیزائنر ہے، اس کا ڈیزائن بنایا گیا ہے، تو اتنی زیادہ مخلوق کا ڈیزائنر وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک گلاس ہے، ایک گتا ہے، ایک کی بورڈ ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ بے جان ہے، لیکن اسے ایک ترتیب دیا گیا ہے، شکل دی گئی ہے۔ اب اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ڈیزائنر ضرور ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ خود بخود پیدا ہو گیا ہے تو پھر اس کے بنانے والے کا انکار ہوگا۔ جس طرح اگر ایک پین بنانے کے بعد ہم یہ کہیں کہ یہ پین کسی نے نہیں بنایا تو لوگ کہیں گے کہ یہ بندہ جاہل ہے، اس کے اندر عقل موجود نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ بات یہ ہے کہ جو بندہ یہ کہے گا کہ اس دنیا کا کوئی ڈیزائنر نہیں ہے، اس دنیا کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، تو وہ بندہ بھی جاہل اور بیکار قسم کا وہ بندہ ہوگا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے اب دلیل کی حیثیت رکھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو وینز بنائی ہیں، یہ وینز اگر یہ دنیا کے سارے نقشے کو اگر اس کے ساتھ باندھا جائے تو یہ باندھا جا سکتا ہے۔ یہ انسان کے اندر جو ہے یہ نظام، یہ انسرام، یہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اپنی رحمت اور اپنے کرشموں کے ذریعے سے اس کو بنایا ہے۔ دیکھیں ایک درزی ہے، اگر وہ سوٹ پہ سلائی سیدھی نہ کرے، ٹیڑھی میڑھی کر دے، بندہ کہتا ہے کہ یار تو ایک ہی چول ماری ہے کہ آپ نے یہ سیدھا سلائی ہی نہیں کیا، بندہ اس کو یہ کہتا ہے کہ تو نے سلائی سیدھی نہیں کی۔ ایک خود بنانے والا بندہ، ڈیزائنر کرنے والا بندہ غلطی کرے، لوگ اسے پشیمان کر دیتے ہیں، تو وہ خود بخود سوٹ تو نہیں سلا جاتا۔ مشین لا کے رکھ دی جائے، دھاگا لا کے رکھ دیا جائے، اور جو ہے نا وہ کپڑے لا کے کینچی لا کے رکھ دی جائے تو سوٹ تیار نہیں ہوگا جب تک اس کو درزی تیار نہیں کرے گا۔ یعنی کہ ایک اچھے درزی کی ضرورت ہے، ایک اچھے ڈیزائنر کی ضرورت ہے۔ جو یہ ڈیزائنر پیش کرتے ہیں وہ انتہائی غلط ہے۔ اور آگے چلیں کہ
ڈارون کا نظریہ جس کی ضرورت تھی یہ کہتا ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ بن گئی. یہ بات غلط ہے کہ تتلیوں کے اوپر ڈیزائن کسی نے بنایا ہے. اس کی کیا ضرورت تھی تتلیوں کے اوپر ڈیزائن کی؟ جو یہ آسمان کے رنگ کی ضرورت کیا تھی؟ یہ ڈیزائن کی کیا ضرورت تھی؟ جو چیزیں انسان چلو کھاتا ہے اسے اچھی لگتی ہیں، پسند ہیں، جو چیزیں انسان نے آج تک دیکھی نہیں اسے کیوں ڈیزائن دیا گیا ہے؟ تو لہٰذا یہ نظریہ جو ہے یہ ان کا غلط ہے. پہلے تو یہ کہتے تھے کہ زمین گھومتی ہے، اب کہتے ہیں کہ زمین بھی گھومتی ہے، سورج چاند بھی گھومتے ہیں. لہذا یہ تمام چیزیں ہی تبدیل ہوتی رہتی ہیں. زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ کشش رکھی ہے کہ جو آسمان اور زمین کو آپس میں کھینچ رہی ہے. جب یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اسے کشش جو ہے یہ کھینچ لی تو یہ تمام قسم کے جو کشش شکل وغیرہ ہے تو یہ ختم ہو جائے گی. آپ سمجھدار ہیں، صاحب فہم ہیں. اگر آپ ایک لائبریری کے اندر جا کے ایک بم کو بلاسٹ کر دیں تو پھر کیا وہاں پہ کوئی نئی لائبریری بن جائے گی؟ بلکہ نئی لائبریری نہیں بنے گی، بلکہ وہ لائبریری جو ہے وہ ہلاک ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، کتابیں جلد سے جلد جائے گی اور کتابیں ضائع ہو جائیں گی. آج یہ کہتے ہیں کہ بندر سے انسان بنا ہے، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی حکمت، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے. اگر آپ ایک بندر کو کمپیوٹر دے دیں، وہ کمپیوٹر 100 سال تک بھی اس پہ کام کرتا رہے تو اسے چلانا نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ طاقت ہی نہیں رکھی. یہ طاقت انسانوں میں رکھی ہے. اور انسان یہ کہیں کہ ہمیں بندروں سے بنایا گیا ہے تو یہ بات غلط ہے. اللہ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. تو اگر ایک بندہ 100 سال تک ایک کمپیوٹر کے اوپر کام نہیں کر سکتا، البتہ وہ تارے علیحدہ کر دے گا، توڑ پھوڑ ضرور دے گا، لیکن اس پہ کوئی کام نہیں کر سکتا. تو لہٰذا اس تمام بات سے ہمیں یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہوتی ہے کہ اس دنیا کا ایک ہی رحمان ہے، ایک ہی رحیم ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے. اب ایک ملحدین کی جانب سے ایک بہت بڑا اشکال جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے. یہ اشکال، یہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ ہم جو بھی تھیوری پیش کرتے ہیں تو مسلمان اٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ہمارے قرآن نے بھی کہا ہے، یہ ہمارے قرآن نے بھی کہا ہے. تو پہلے یہ اس بات کو ذکر کیوں نہیں کر دیتے؟ پہلے اس بات کو کیوں نہیں کہتے؟ بعد میں اس بات کا کیوں یہ لوگ پرچار کرتے ہیں؟ تو یہ اعتراض جو ہے، ان کا اعتراض انہی پہ ہی لوٹتا ہے. تو یہ بات ہے کہ آپ نے قرآن سے نازل ہونے سے پہلے اپنی تھیوریوں کو کیوں نہیں بتایا کہ یہ ہماری تھیوریاں ہیں؟ قرآن سے قبل تو تمہاری کوئی بھی تھیوری موجود نہ تھی. اگر قرآن آ گیا، قرآن سے اخذ کر کے تم اگر تھیوریاں پیش کرتے ہو تو پھر یہ بات برحق ہے کہ تم لوگ بھی قرآن مجید کے محتاج ہوں. آج دیکھیں کہ کوئی بھی تھیوری پیش کر دی جائے، جب تک وہ کام پریکٹیکل طور پر نہ ہو تو کوئی بھی اس کو مانتا نہیں ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو اب یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ریسرچ اب ان کی طرف سے جو ہے یہ جاری ہے. اب دیکھیں کہ انسان مر رہے ہیں، ان کے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، اس بات پہ قرآن شاہد ہے. اور اس بات کو آج سائنس اس بات کو مان بھی رہی ہے کہ اس کائنات کا خاتمہ ہونا ہے اور یہ مردے دوبارہ زندہ ہونے ہیں. ایک حدیث ایک طرف جھوٹ بولے تو پوری دنیا میں ایک جھوٹ مشہور ہو جاتا ہے. اگر کوئی بات کرے کہ اس طرح بات ہے تو وہ پوری دنیا میں جھوٹ مشہور ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ کوئی جھوٹ بولتا ہے نا، وہ جھوٹ بولے گا تو پوری دنیا میں جھوٹ مشہور ہو جائے گا، پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ جھوٹ عام ہو جائے گا. تو صحابہ حیران ہوتے تھے، لیکن انہوں نے بن دیکھے انہوں نے مان لیا ہے. آج سوشل میڈیا کا فتنہ دیکھیں، کوئی بندہ دنیا کے کسی کنارے پہ بیٹھ کے جو بکواس کرتا ہے وہ پوری دنیا کے اندر فوراً 1 منٹ سے پہلے جو ہے وہ گھوم جاتی ہے، میڈیا سے پہلے جو ہے وہ لوگوں کو آگاہی ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پہلے ہی بیان کر دی گئی ہیں. آج قرآن مجید کا انکار کرنا تو یہ انتہائی قسم کا جو ہے وہ غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا، اور سورۃ نبأ کی آیت نمبر 30 کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر کفار ایسا کریں گے تو ان کے لیے ذلت اور رسوائی ہے. قرآن یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر کیوں تھیوریاں نہیں ہیں، ساری تھیوریاں قرآن مجید کے اندر بھی کرو،
پہلی بات یہ ہے قرآن مجید کوئی تھیوری نہیں ہے جو آئے روز غلط ہو جائے اور تبدیل ہو جائے، بلکہ قرآن ایک مستقل مذہب ہے، کتاب ہے، شریعت ہے، احکام ہے، یہ کوئی تھیوری شوری نہیں ہے بلکہ یہ ایک منظم کتاب ہے۔ تو یہ کیونکہ تھیوری کی کتاب نہیں ہے، اسی طرح اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اشارے کر دیے ہیں، کنائے کر دیے ہیں، اور اس سے مزید مطالعہ کر کے ہم چیزوں کو اخذ کر سکتے ہیں۔ سورج، چاند، آنا جانا، ان کا گھومنا، اور یہ پلوٹو، نیوٹرون، یہ تمام سیارے وغیرہ، ان سے ہم تمام یہ چیزیں معلوم کر سکتے ہیں۔ تو لہذا ان کا یہ اعتراض کرنا یہ انتہائی غلط قسم کا اعتراض ہے، اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ تو آج ہمارا یہ دورہ فتنہ الہاد جو ہے وہ مختصر جو ہم نے کیا، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے بارگاہ عالیہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے، اور قیامت کے روز میرے اور آپ کے لیے اسے ذریعہ شفا بنائے، شفاعت بنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس عبادت کو ماہ رمضان کے اس عظیم دنوں کے اندر اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور ہمیں صحیح معنی اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو میرے بھائیوں، میں نے اس دورہ فتنہ الہاد کے اندر کیا ذکر کیا ہے اس کا مختصر تعارف آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلے تو امور دین کی اقسام بیان کی، ایتھیزم، لبرلزم، فیمنزم، یہ وغیرہ قسمیں بیان کی، پھر اس کے بعد ان کی حقیقت کیا ہے، ان کے نظریات کیا ہیں، پھر جو ہے وہ نظریہ ارتقاء کا رد کیا، پھر جو ہے یہ نظریہ ارتقاء کے بعد جو ہے یہ ملحدین کے اعتراضات کیا ہیں، میرا جسم میری مرضی کہنے والوں کے کیا ہیں، اور اس کے بعد کائنات کے خاتمے کے بارے میں کیا ہے، اور یہ آخری اعتراض جو ہے یہ آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ یہ مختصر جو کورس، جو سلیبس ہم نے تیار کیا، تو یہ انشاءاللہ امید کرتا ہوں یہ میرے اور آپ کے لیے ضرور نفع مند ثابت ہوگا۔ بس میرے بھائیوں، آپ کو ایک ہی پیغام ہے، ایک ہی دعوت ہے، کہ ایک ہی فکر ہے کہ آپ اس پہ کام کریں، اپنے محاذ پہ کام کریں۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو صرف محدود کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ میرے اور آپ کی زندگی کے اندر، شب و روز کے اندر ہمیشہ یہی کوشش جاری رہنی چاہیے کہ اسلام کی سربلندی ہو جائے، اسلام جو ہے وہ کامیاب اور کامران ہو جائے۔ آپ احباب کا تعاون کا میں مشکور ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اور انشاءاللہ جو سوالات آئے ہیں، تو جس طرح ہی مجھے کوئی وقت سے فرصت ملی تو میں ان کے بھی تمام کے جوابات جو نہیں دے سکا، تو میں انشاءاللہ وہ ایک لائیو ویڈیو کے اندر جو ہے وہ پھر آپ کو آمنے سامنے پھر وہ جواب بھی دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ پڑھنا اور یہ اپنا بیان کرنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ کی محبت اللہ قبول فرمائے۔ ہمیں رمضان کے مہینوں میں اللہ تعالیٰ جنت کا عظیم سرٹیفکیٹ نصیب فرما دے۔